جی ایچ کیو میں ایک جو قومی جو بلوچستان نیشنل کانفرنس جو ہوتی ہے سیکیورٹی کانفرنس ورکشاپ معافی چاہتا ہوں ورکشاپ اس سے کے شرکا نے سی ڈی ایف صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور جو سی ڈی ایف ہیں ان کے ساتھ ان کا سیشن بھی ہوا گفتگو کا. جو اب تک کی خبریں ہم تک موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی اسپانسرڈ جو ہیں پراکسیز کی جانب سے بلوچستان میں تشدد کا پروپیگنڈا جاری ہے. بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز بلوچستان میں ترقی میں خلل ڈال رہی ہیں. پاکستان کی علاقائی سالمیت کی کسی بھی بالواسطہ اور بلا واسطہ خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیں گے. مسلح افواج اپنے شہریوں کی جانوں کا تحفظ فراہم کرنے کا عزم کیے ہوئے ہیں. بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کے ایسے مذموم مزاحم سیکیورٹی فورسز سخت کارروائیوں سے ناکام بنائیں گے اور جو لوگوں کے سیاسی ایجنڈاز ہیں ان کو مسترد کرنا چاہیے تاکہ بلوچستان کا مستقبل طویل مدتی خوشحالی پر مبنی ہو. سوال و جواب بھی ہوئے لیکن ان کی تفصیلات ابھی تک موصول نہیں ہو سکیں. تو اب باقی جو ہے وہ دیگر خبروں میں اہم ترین خبر یہ ہے کہ جو خالدہ ضیاء صاحبہ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان کی نمائندگی پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب نے کی اور وہاں پر ان کی مختلف ملاقاتیں بھی ہوئیں. ایک سب سے اہم ملاقات ان کی جو تھی وہ بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر صاحب ان کے ساتھ ہوئی اور ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ خود چل کے جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ جناب سردار ایاز صادق صاحب کے ساتھ آئے اور انہوں نے الیکس لیک کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ایک رسمی گفتگو ہوتی ہے وہ ہوئی. اس طرح کے موقع جو ہوتے ہیں وہ عموماً ڈپلومیسی کے لیے بڑے اہم تصور کیے جاتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہوگا, ایسا ہرگز نہیں ہوتا, لیکن اس طرح کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں بہرحال وہ کہیں نہ کہیں یا بعض اوقات جو ہے وہ اہم پیش رفت ایسی ملاقاتوں کے ذریعے بھی اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد ایک کہہ لیں کہ دوستانہ ماحول میں یا ایک نیوٹرل جگہ کے اوپر ایک ملاقات ہونا جو ہے وہ اتفاق تو صحیح لیکن اس کی بہرحال سفارتی سطح کے اوپر ایک اہمیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو سردار ایاز صادق صاحب ہیں ان کی جو محترمہ خالدہ ضیاء صاحبہ تھیں ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات تھی. اس کے علاوہ جو چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر یونس پروفیسر ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کے ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات تھی. تو ان ملاقاتوں کا ظاہر ہے کہ میں اگین وہی بات کروں گا کہ یہ ایک جنازے میں شرکت تھی اور لیکن اس کے باوجود اس طرح کے جو موقع ہوتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ سفارتی لحاظ سے یہ دو ریاستوں کے درمیان بعض اوقات اس طرح کے جو واقعات یا اس طرح کے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ اہم بھی ثابت ہو جاتی ہیں بعض اوقات, تو ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے. اس کے علاوہ آج جو ہے وہ 2025 کا آخری دن ہے. ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ جو 2025 تھا یہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی داخلی صورتحال, پاکستان کی خارجی صورتحال, پاکستان کی دفاعی صورتحال اور خارجی صورتحال یہ کس طرح سے رہی. پاکستان کچھ آگے بڑھا یا پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکا. 2025 بہرحال بڑا اہم سال تھا, اس میں کئی ایک اہم واقعات ہوئے, خصوصاً پاک بھارت جنگ, اور اس جنگ میں پاکستان کو جتنی روشن کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. یعنی کہ ان کے پاس آفیشیلی کہنے کو کچھ نہیں تھا اور پاکستان کی تصدیق جو ہے پاکستان کی جوابی کارروائیوں کی تصدیق وہ انٹرنیشنل میڈیا نے دی اور ایون کے نمبرز تک آگے جو طیارے پاکستان نے گرائے تھے ان کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آگے اور بھارت ان کی کوئی تردید بھی نہیں کر سکا یا اس کا کوئی ٹھوس جواب بھی نہیں دے سکا. اسی طرح پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. جو داخلی صورتحال ہے پاکستان کی اس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بھی آپ سے گزارش کر دوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی. متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں پاکستان آئے ہوئے تھے, ابھی وہ رحیم یار خان ہیں, وہاں وزیر اعظم صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات بھی ظاہر ہے کہ اسٹریٹجک یعنی نقطہ نظر سے اہم ہے. اس کے علاوہ جو داخلی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ
وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی افراتفری نہیں ہے جس طرح کی افراتفری پورٹری کی جا رہی ہے، یا پھر جو ایک کہہ لیں کہ ورچولی جو جس طرح کی بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یا ادھر ادھر. تو ان کا استدلال یہ تھا کہ سہیل افریدی صاحب جب لاہور میں آئے تو کوئی 1000-2000 بندہ بھی وہ اکٹھا نہیں کر پائے، البتہ 150 بندے لے کے وہ پنجاب اسمبلی میں دھکم پیل ضرور کرتے رہے، وہ بھی ایک الگ سے کہانی ہے. تو ان کا استدلال یہ ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. مذاکرات سے انکاری کون ہے؟ اور جو طارق فضل چودھری صاحب نے آفر کی ہے کل، ایک اگرچہ وہ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے یہ والی بات کہی تھی، لیکن بہرحال وہ میننگ فل ہے. انہوں نے تو تاریخ دے دی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ان کے پاس کوئی ٹھوس شرائط یا معاملات ہیں اور ان کے پاس باضابطہ مینڈیٹ ہے مذاکرات کرنے کا کہ وہاں پر جو فیصلہ ٹیبل کے اوپر کریں گے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہوگا، تو وہ 12 تاریخ کو اسپیکر کے چیمبر میں آ جائیں، وہاں پر ان سے بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے. حوصلہ افزا باتیں ہیں، لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی طرف بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جن کو رپورٹڈلی مینڈیٹ ملا ہوا ہے ان مذاکرات کا، وہ تو مذاکرات کی طرف پیش قدمی نہیں کر رہے. میرا اشارہ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف ہے. ان سارے معاملات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. فیلڈ مارشل صاحب ولی سر، آپ تو میرا خیال ہے کہ ان معاملات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، آپ نے اس طرح کی کانفرنس میں شرکت بھی کی ہوئی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق آپ نے وہاں سے کوئی ڈگری بھی لی ہوئی ہے. چلیں وہ آگے چلتے ہیں. اچھی بات. تو یہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو این ڈی یو کے کورسز ہوتے ہیں، اس طرح کے جو ورک شاپس ہوتی ہیں، وہ کتنی میننگ فل ہوتی ہیں؟ دیکھیں وہ میننگ فل تو بہت زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہیں. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ نیشنل سیکورٹی ورک شاپ، جو نیشنل سیکورٹی ورک شاپ ہے، جو مین ورک شاپ ہے، اس کی ابتدا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی. انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ملٹری اور سویلین ان کی انگیجمنٹ کیا سوچتے ہیں ملک کے بارے میں، جو اوپینین لیڈر ہیں سویلین سائڈ سے اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ آپس میں مل کر یہ کوئی ملک کے لیے ریزالو کوئی چیزیں طے کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہو. ٹھیک. یہ جو ہے ایکسپیرینس جو ہے، یہ ایکسپیریمنٹ بہت اچھا رہا اور وہ ابھی تک جاری ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ بلوچستان کی ورکشاپ ہے، جو سیکورٹی ورکشاپ ہی سے آپ کہہ سکتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. اسے بلوچستان میں یہ صدرن کمانڈ آپ ایسے کہہ لیں کہ بھی وہ اس کو دیکھتی ہے. ٹھیک. یہ بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک. یہ یعنی کہ کوئی اس کو ہو گئے ہیں کوئی 7-8 سال. ٹھیک. تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے خاص حالات، بلوچستان میں خاص طرح کی دہشت گردی، امن و امان کی جو صورتحال ہے، اس میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، جو پبلک کو جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ نیریٹو بنایا جاتا ہے نا، یہ دہشت گردی کی جو فورسز ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو فنڈ کرنے والے ہیں، جس میں انڈیا کا نام لینا کوئی برائی تو نہیں ہے، اور پکڑے گئے ہیں وہاں سے. تو یہ صرف ایک فیس نہیں ہوتا کہ جی بندوق اٹھائی کندھے پر رکھی اور کسی کو معصوم کو قتل کر دیا، شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کر دیا، یا کسی سیکورٹی فورسز کی کسی جگہ پر حملہ کر دیا. ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے، پولیٹیکل نیریٹو، کہ بھی وہ پولیٹیکل فیس سامنے لائے جاتے ہیں، سافٹ فیس. وہ جی ہم پر رات کو حملہ کیا، کچھ معصوموں کی جان لی، صبح اگر سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ان دہشت گردوں کے خلاف یا ان کو گرفتار کیا سیکورٹی فورسز نے، تو وہ پھر ایک جی ہمارے جو لوگ ہیں نا جی یہ بڑے مظلوم ہیں اور یہ تو بے گناہ اٹھائے گئے. یہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے ہر جگہ دنیا میں. ہم نے تو بنگلہ دیش بھی بھگتا ہوا ہے نا. تو اس کے لیے پھر پبلک کی انگیجمنٹ جو ہے نا، خاص طور پر بلوچستان کے حالات کے حوالے سے وہ بہت ضروری تھی. اور اس میں پھر بلوچستان کے جو اوپینین لیڈر تھے ان کو ایک میسج دینا مقصود تھا کہ اسٹیٹ موجود ہے، ہم نبٹ لیں گے. اور اسی صورت میں اس کے ذریعے پھر پیغام پہنچتا ہے.
صحیح. جو حکومت کا، ریاست کا، سیکورٹی فورسز کا اپنی پبلک تک ان اوپینین لیڈرز کے ذریعے پہنچتا ہے، جس میں نوجوان بھی ہیں اور جو لوگ ہیں جو وہاں پر ایک اپنا وزن رکھتے ہیں، ان کو انگیج کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے صحیح. کہ ہم کتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کتنی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، ہم کتنی قربانیاں دے چکے ہیں، اور یہ کہاں کہاں سے ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ سارا کچھ پھر نیچے جاتا ہے. ایک وہ اس طرح کی کانفرنس تو نہیں تھی، لیکن ہم صحافیوں کو ایک دفعہ وہ بلایا تھا. NMW نیشنل میڈیا ورکشاپ. ہاں جی، یہ اور تھی، یہ بلوچستان میں بلایا تھا، اس وقت ججوا صاحب تھے جی جی. سردرن کمانڈر. تو انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ جن لوگوں کو کراچی کی روشنیاں اچھی نہیں لگتی ان کو گوادر بھی نہیں اچھا لگتا. بالکل. تو صرف کیا انڈیا ہی ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑا فکر ہے، یہ بہت بڑا فکر ہے، بڑا بہت گہرا فکر ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ ہم بھولے لوگ ہیں، سچی بات یہ ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ بھی کمال ہو گیا، ہم اٹامک پاور بن گئے. ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. یہ کراچی جو ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا، کس طرح ایوالو ہو رہا تھا ایک کمرشل ہب کے طور پر، ایک انڈسٹریل ہب کے طور پر، اور پھر اچانک وہاں پر کس کس طرح کی وائلنس آتی ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کو بطور پاکستان کے یعنی انڈسٹریل جو ہب ہے اس کے طور پر گرا دیا جائے. یہ بھی تو دنیا کا دبئی تھا، یہ تو پہلے سے دبئی تھا، آپ ایسے سمجھ لیں. ایسے ہی تھا. تو اس کو باقاعدہ برباد کیا گیا بائی ڈیزائن. اور پھر اگر کراچی نہیں چھوڑا گیا پھر گوادر کیسے؟ پھر گوادر کسی کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اور وہ گہرے پانیوں کی بندرگاہ ہے، نیچرل، صحیح، وہ آرٹیفیشل نہیں ہے. تو وہ گوادر نے تو کمپلیمنٹ کرنا تھا. تو مجھے اس سے کوئی، یہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی گرج نہیں ہے، دشمن آپ کے خلاف یہی کرے گا. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب یہاں کے لوگ، ہمارے اپنے جنہیں ہم اپنا سمجھتے رہتے ہیں، وہ جو ہے اس کام میں شامل ہوئے ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر آ کر نقصان ہوتا ہے. اینیمی فرام ودن، وہ باہر والا اینیمی تو آپ کو پتہ ہے جی، سامنے نظر آ رہا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے، اس میں جو فنڈنگ ہے، یہ اینیمی فرام ودن ہے. اور پھر جب انہوں نے ایک خاص طاقت حاصل کر لی تو انہوں نے ویپن بھی اٹھا لی، اور ساتھ سافٹ فیس بھی لیا ہے. سافٹ فیس، یہ وہ کیا ہے، BYC جی، کوئی کھل کر کہے یا نہ کہے، یہ مارنگ بلوچ، یہ BYC، یہ پولیٹیکل فیس ہے، ان کا سافٹ فیس بنایا گیا ان دہشت گردوں کا. یہ چاہیں بھی تو وہ معصوم مقتولین کی جو ہے وہ مذمت نہیں کر سکتے جب وہ قتل ہوتے ہیں، اور اگر یہ کریں جی تو ان کا ملیٹنٹ فیس ان کو خود ایلیمنیٹ کر دے گا، ایسا ہی، اور الزام ریاست پر آئے گا. بالکل صحیح. تو یہ ساری کاریگریاں ہو رہی ہیں اور ہم اس سے نپٹ رہے ہیں. اور ایک بات میں اور اپنے دوستوں کے لیے بتا دوں، ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم کلات میں اس وقت جو ہے وہ سویپنگ آپریشن جاری ہے. ضلع کلات ہم کلیئر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جو یعنی انشاءاللہ میں ہم نے چونکہ بڑے خوفناک مناظر دیکھے ہیں، جی بالکل، اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا اس کو کہ جب آپ دہشت گردوں کو کی بات کرتے ہیں تو پھر آگے سے جواب ہی آتا ہے، اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے دانشور جواب دیتے ہیں کہ جی کہ نہیں، وہ اصل میں تو یہ ایک سیاسی مسئلہ. یہ وہ میں آپ کو شعر سنا دوں، وہ منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، ہم لوگ منافق ہیں، میں ایسے کہہ لیتا ہوں، منافق بھی بلا کے. یہ ان لوگوں کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، جو لوگ رات کو 50 لوگوں کا، 50 معصوموں کا، اور میرے لیے تو میری سیکورٹی فورسز بھی معصوم ہیں، وہ اس ملک کے لیے پہرا دے رہے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں اور صبح یہ ان کی وکالت کریں. بالکل صحیح، یہ ہم برداشت نہیں کریں. اچھا، یہ ایک مجھے نا ذرا پنچ کر رہی ہے بات. میں پنچ نہیں کہنا چاہیے، میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا سمجھائیں. فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ عاصم، یہ کہ سیاسی ایجنڈوں کو مسترد کرنا ضروری ہے تاکہ بلوچستان کا مستقبل طویل مدتی خوشحالی پر مبنی ہو. یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ بد امنی کا ساتھ دینا کس کا ایجنڈا ہے کہ BLA کو یا BY والوں کو جو ہے وہ BLA والوں کی تو آپ حمایت بھی کریں، اور جب خیبر وہ کون سی تھی جی ہماری جعفر ایکسپریس، اس کو جب دہشت گرد جو ہے وہ کیپچر کریں تو پھر جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے ولاگ بھی کرتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر وہ بڑے ایک
جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک وکٹوریس انداز میں کہ دیکھیں کہ یہ تو پھر انہوں نے یوں کیا, انہوں نے یوں کیا, اور پھر بی وائی والوں کو کہتے ہیں کہ وہ آئیں, بی وائی سی ہے نا جی نام, جی بی وائی سی, کہ ان کو نیشنل کانفرنس میں جو ہے وہ ان کو نمائندگی دی جائے, جگہ دی جائے. تو یہ کیا ان کی طرف اشارہ ہے یا کسی کوئی اور معاملہ ہے؟ عمران دیکھیں جو چیف آف ڈیفنس فورسز نے آج یہ کہا ہے نا, جملہ بہت بڑا جملہ ہے. اس کی آپ امپلیکیشنز چیک کریں, ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل. آپ دیکھیے کہ بی ایل اے بلوچستان میں انڈیا فنڈڈ, اور خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی, اور ٹی ٹی پی بذریعہ افغان طالبان یا افغان رجیم. اور پاکستان کے وقت ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جب ویسٹرن بارڈر پہ انڈیا نے اٹیک کیا اور ایسٹرن بارڈر پہ افغانستان نے کیا, ٹی ٹی پی نے کیا. تو پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلا موقع تھا جب ہم نے دو فرنٹس پہ یک وقت جنگ لڑی. اور پچھلے 40-50 سال سے ہمیں یہ خطرہ تھا, انٹرنلی بھی ہمارے جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ سوچتے تھے کہ انڈیا سے ہم مغربی بارڈر پہ تو جو ہے وہ مشرقی بارڈر پہ تو مقابلہ کر لیں گے, لیکن اگر کہیں مغربی بارڈر پہ بھی گرم ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے, تو ہماری فوج بڑھ جائے گی, مقابلہ مشکل ہوگا. لیکن یہ بھی ہوا کہ ہم نے دونوں بارڈرز کے اوپر یک وقت جنگ بھی لڑی اور دونوں کو شکست دی. پوری دنیا مان رہی ہے, یہ کوئی ہمارا صرف پاکستان کا دعویٰ نہیں. اچھا, اب جو انٹرنلی ہو رہا ہے وہ کیا ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ ڈسکس کریں گے اگلے تھوڑی دیر بعد تو وہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے ریفلیکشن آئے گی. پاکستان کی انٹرنل ایک مسنگ لنک ہے پاکستان کو کی دینے میں, اور وہ ہے سیاسی استحکام. اوکے, ٹھیک ہے. اب سیاسی استحکام کو خراب کرنا یا عدم استحکام کو برقرار رکھنا یا اس کو فیول کرنا, یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اور کون کون ٹول ہے؟ بڑا سیدھی سی بات. دیکھیے پاکستان کے اندر ابھی جو مذاکرات کی آپ نے بات کی, تو فیڈرل گورنمنٹ بھی, پرائم منسٹر پاکستان بھی, اس سے پہلے اسپیکر صاحب بھی, سبھی کہہ چکے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ ٹیبل پہ ہیں. ایک شخص جو اڈیالہ جیل میں بند ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ٹیبل پہ آنا ہی نہیں, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. یعنی کیا ہے یہ, واٹ از دا ریزن؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف میں حکمران ہوں تو پھر آپ جو مرضی کر لیں, لیکن کیا تمہاری کاسٹ کے اوپر پاکستان پورے کو قربان کر دیں؟ نہیں, اس کا ویسے ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے, بلکہ سوال یہ ہو سکتا ہے پھر آپ کو مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, وہ مذاکرات ہونا ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں محمود اچکزئی بھی سینئر سیاستدان ہے, اور راجہ ناصر عباس بھی, جن کو کہا جا رہا ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے, وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں. عمران صاحب وہ آگے بڑھیں اور پیچھے سے کنڈی کھول دے باہر, تو پھر کیا ہوگا؟ میرا ان سب دوستوں سے سوال ہے آپ سمیت, جی کس چیز کے پر مذاکرات کرنے ہیں؟ ایشو کیا ہے؟ There is no issue. اچھا, میں ابھی اکانومی کی بات, نہیں مذاکرات تو پھر اس پہ ہے نا جی کہ اوکے جی اڈیالہ جیل سے ان کو نکالتے ہیں, بس ہاں جی یہی ہے نکالتے ہیں, بات اور آپ کو کریں. پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. نہیں, پھر وہ عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے, پھر کیا کریں گے؟ کس چیز پر مذاکرات ہیں یہ؟ کوئی ہمیں بھی یہی میں تو سوچ دیکھیں جو بیرسٹر گور نے کہا نا, ہم اس کو کسوٹی بنا لیتے ہیں. بیرسٹر گور نے کہا نہیں, دیکھیں پتہ کیا ہے, دیکھیں ان کا چیئرمین ہے, نام نہیں آدھی صحیح, لیکن اس نے کل یہ کہا ڈیالہ کے بعد گفتگو میں کہ جناب ہم مذاکرات, پاکستان کی اکانومی کی بڑی بری حالت ہے, پاکستان بہت پھنسا ہوا ہے اور بڑے مشکل آتے ہیں, تو اس کے لیے خدا کے لیے مذاکرات کر لیں. بھائی پاکستان کی اکانومی کو کیا مسئلہ ہے, یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اگر آپ کوشچن کریں گے. ہاں بالکل کریں گے, بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو چیف آف ڈیفنس فورسز نے یہ کہا ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی اکانومی کو کیا مسئلہ ہے, یعنی کہ آپ ذرا تھوڑا سا طنز فرما رہے ہیں, تو اس کا آپ جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایڈی کو پریشانی میں آپ کو انڈیکیٹر دے دوں. ویسے بھی انہوں نے کیا ریزالو, میں وہ آپ سے آگے آ کے پوچھتا ہوں. میں وڑائچ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. وڑائچ صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان کو چھوڑے دنیا کے کسی بھی ملک کو اگر کوئی ایک قوت توڑنا چاہے اور اعلان کہے کہ جی کہ ہم آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, تو ہمارا جو دانشور طبقہ اور سول سوسائٹی آگے سے کہے کہ جی کہ نہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ بات کریں, وہ بندوق لے کے آپ کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں. اور آپ کی سول سوسائٹی کیونکہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو منصوبے ہیں پاکستان کو توڑنے والے, ان کی طرف ان کا اشارہ ہے, ان کو بے نقاب کرنے کے لیے سول سوسائٹی کا کردار بڑا اہم ہے. تو سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ کسی ملک کو اگر کوئی توڑنا چاہے خدا نخواستہ یا کوئی ایسی لابنگ کرنا چاہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کی جو افواج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر دوں، اس میں دراڑ ڈال دوں. اور یہ جو خلیج ہے، یہ جو سپیس پیدا کرنے کی ایک شخص کی خواہش رہی ہے یا جس ملیٹنٹ ونگ کے ذریعے تھے وہ ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں یا جن کی بات کرتے رہے ہیں، اسی نقطہ نظر سے فوج پاکستان نے ہمیشہ بات کی ہے، فیلڈ مارشل نے یہ باتیں کہی ہیں. اور یہ خواب کوئی آج اس کا نہیں ہے، یہ ماضی میں پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ ایسی کوششیں جاری رہی ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کے اور افواج کے درمیان ایک سپیس پیدا کر دی جائے جس طریقے سے ہو کہ اس ملک کا نقصان ہو جائے. لیکن یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے سارے حالات و واقعات بھی چلتے رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہے یہ دیدہ دنستہ طور پر اور ایک پوری سازش کے ذریعے تھے، یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کر مل گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کو لا کر اس ملک میں بسایا بھی، ان کو سپورٹ بھی کیا. آج بھی خیبر پختونخوا میں 44 ایسے کیمپ ہیں جہاں پر جو ریاست کہہ رہی ہے، وفاق کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے گھر واپس جانے دیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کہتی ہے نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. یہ ہمارے کیسے بھائی ہو سکتے ہیں سر کہ جو اللہ معاف کرے کہ ہمارے سروں کو فٹ بال بنا کر کھیلتے ہو وہاں اپنے علاقوں میں، جو جن کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوں. اور یہ دیکھیے کہ جو ہماری جغرافیائی حدود ہے یا جس علاقے میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں کہ سر ہمارے چاروں اطراف جو دیکھیے کہ ایک طرف ہمارے بھارت بیٹھا ہے، ایک طرف ہمارے افغانستان ہے، کس طریقے کے یہ ممالک بیٹھے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر افواج پاکستان کے درمیان یا عوام کے درمیان اگر کسی قسم کی کوئی خلیج پیدا کی جاتی ہے تو ایک دن یہ ملک نہیں چل سکتا. ایک دن کے لیے پاکستان نہیں رہ سکتا ہے اگر آپ اپنی فوج کے ساتھ اپنی قوم کو لڑا دیں گے. اور یہ اس شخص نے پوری کوشش کی، ہر طرح کی اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ کسی طریقے سے میں یہ لڑائی کراؤں، اور یہ فساد اور فتنہ پھیلانے میں کسی صورت یہ شخص پیچھے نہیں رہا ہے. اور یہ دیکھیے کہ سر بلوچستان میں بی ایل اے نہیں ہے، بی این اے ہے، بی ایل ایف ہے، مارو بلوچ ہے، وہاں پہ کچھ 7-8 گروہ ہیں. اور آئے روز وہ جو ہمارے فوج پاکستان کے ساتھ جو ہمارا وہاں پر لڑ رہے ہیں، جو پراکسیز ہیں، جو کہ کابل اور دلی ایک ساتھ ملے اور پشاور ان کو جو سپورٹ کرتا ہے، یہ بڑے یہ افسوسناک باتیں بات ہے. آپ کی درست ہیں. ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح رسپانس اپنی ریاست کے لیے دے رہی ہے جس طرح باقی سول سوسائٹیز اپنی ریاست کے لیے دیتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی مائنڈ گیم ہوگی پاکستان کی عوام کے ساتھ، یا ہم پوری طرح کھڑے ہیں پاکستان کی سول سوسائٹی، یہاں کا دانشور طبقہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر دیکھیے کہ مجھے کسی صورت یہ بات نہیں لگتی کہ ہم جو چاروں اکائی ہیں پاکستان کی، یہ چاروں اکائیوں کے مختلف جو ہمارے ثقافت کے یا رہنے والے لوگ ہیں وہ کسی صورت اپنی ریاست سے جدا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی صورت اپنی افواج سے ہم لگتے یہ ہیں، نہیں وہ اپنی اس کو فوج کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ. اکا دکا لوگ ہیں آپ کے خیال میں جو اس طرح کی بات جو کرتے ہیں کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. 2025 پاکستان کے جو دفاعی حوالے سے، سفارتی حوالے سے، یہ دو آپ سے سوال ہیں. آپریشن بنیان مرصوص، ہم نے آپ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے مجھے پتا ہے آپ کیا کہتے تھے کہ آپ کو ہم حیران کر دیں گے. جی میں نے کہا تھا، اور آپ نے وہ ڈیٹ بھی دی تھی کہ اب اگر یہ کیا تو پھر یہ ہوگا. بالکل. تو ایک تو وہ میں گواہی دیتا ہوں جی کہ یہ میرا خیال اسی پروگرام میں بیٹھ کے آپ نے یہ والی باتیں کہی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کی ہوئی ہیں، اپنے ولاگ میں بھی کی ہوئی ہیں آپ نے بھی. تو ایک تو یہ بتائیے، دوسرا ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات، وہ یہ کامیابیاں ہیں یا ہم کسی سراب کا شکار تو نہیں، کسی خوش فہمی میں تو نہیں؟ نہیں عمران صاحب، سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہو ناٹ اونلی امریکہ، یہی میں کہنے لگا تھا، ناٹ اونلی امریکہ. دیکھیں ہم نے یہ انڈیا کی طرح حاصل نہیں کیا کہ گھر بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہم تو کہیں سپر پاور تو نہیں بن گئے اور پھر اس کا باجا بجانا شروع کر دیا. 5 سال 7 سال 7 سے 8 سال سے یہ ہے کہ انڈیا بھی سپر پاور ہے، ہمیں بھی چین کے ایکول کنسیڈر کیا جائے ایز اے گریٹ پاور. اور سلامتی کونسل میں مستقل سلامتی کونسل میں یہ سب کس کے بیہاف پر ہو رہا تھا؟ امریکہ کے بیہاف پر ہو رہا تھا کہ ہم تو سلامتی کونسل کے رکن بننے جا رہے ہیں. اچھا کوئی نہیں جی، پریشانی ایک ہوتی ہے کہ یہ ابھی اتنی بڑی پاور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تو کس طرح بننے جا رہی ہے. پھر ہم نے ایک ایپیسوڈ دیکھا جو چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہوا اور انہوں نے تھوڑی سی کلئی کھول دی کہ بھی آپ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جو آپ میرے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ جو پہلگاؤں والا اٹیک ہوا، ہم نے جنگ سے بڑی بچنے کی کوشش کی. پہلی بات دنیا نے یہ نوٹ کی
ہم نے کوآپریشن کی آفر دی. دنیا نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ پرامن ملک ہے, یہ بات امن کی کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ابھی تک تفتیش نہیں کی, آپ اپنی تفتیش میں اگر جو ہم سے تعاون چاہیں گے ہم آپ کو وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کے وزیر اعظم نے کاکول میں جا کر بھی یہ بات آفر کی. اس کے باوجود انہوں نے اس کو کمزوری سمجھا. اب جو بات آپ فرما رہے تھے وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ ایک پلان بنایا کہ اب پاکستان کو جھٹکا دینے کی ضرورت ہے. حالانکہ ان کو 2019 میں بھی تھوڑی سی ٹریلر ان کے لیے چلا تھا, وہ ابھینندن والا, ٹھیک ہے, اس کو بھی انہوں نے اپنی وہ جو میڈیا ہے اس کے حوالے سے, جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں, وہ چھپا لیا اور اپنے آپ سے جھوٹ بولا, اس ایکو چیمبر کا شکار ہو گیا کہ نہیں ہم سپر پاور ہیں, پاکستان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں. یہ آپ نے سنا ہے بہت دفعہ, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ جناب شومئی قسمت روکنے کے باوجود, پوری دنیا کے روکنے کے باوجود اور ہماری تعاون کا اعلان کرنے کے باوجود, وہ مودی سرکار نے کہا جی ہم تو جنگ ہی کریں گے. اور وہ اپنی طرف سے آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, ہم نے حملہ کر دیا, اب ہم مزید جو ہے جنگ نہیں چاہتے. یہ اسرائیل یا غزہ والا معاملہ ہے, دس از اٹامک پاور, یہ پاکستان ہے. تو جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ ہم نے ریزالو دیا. میں سچی بات کروں, ہم نے جواب تو 6 اور 7 مئی کی رات ہی دے دیا تھا. صحیح. یہ تو اگلی آنے والے سالوں کے لیے, وہ جو 9-10 مئی والا معاملہ ہے نا, وہ اگلے آنے والے سالوں کے لیے بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر کسی کو کسی طرح کا کوئی جو ایشو ہے, اٹامک پاورز ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا کرتی. یہ انڈیا وہ واحد ملک ہے جس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی. پاکستان نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا, دنیا کے سامنے پیش کیا کہ ہم پرامن ملک ہیں, لیکن اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوگا تو ہم 7 سے 8 دن میں جنگ ختم کرنے کے قابل ہیں. صحیح. اور انڈیا کا اسی دن ایک جو ببل تھا, جو سب سے بڑا نقصان بطور سپر پاور, گریٹ پاور کا, وہ ختم ہو گیا. چلیں ٹھیک ہو گیا, زبردست. یعنی کہ یہ مثال ہمارا بڑا اچھا رہا, اور ہمارے ساتھ دنیا نے انگیج کیا, امریکہ نے خود سے انگیج کیا, عرب دنیا نے خود سے انگیج کیا, ایران نے خود سے انگیج کیا. بالکل ایسا ہی. تو یہ پورے خطے کی صورتحال ہے جس میں ہم ایک ریجنل پاور کے طور پر, ہم بھائی بڑی بات کرتے ہی نہیں. سر اکانومی کے اوپر کوئی کمنٹ کر دیں, ٹائم بڑا تھوڑا سا ہے, کہ اکانومی کیسی رہی اور کیسی رہے گی. دیکھیں عمران, اس میں ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اس سال کے شروع میں جون میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی گروتھ ریٹ 3.2% ہوگی. اس وقت جو دسمبر جا رہا ہے, نومبر تک کا فگر ہے 3.7% کا. ٹھیک. سیلاب بھی آیا اور جنگ بھی ہوئی. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزوں کے باوجود ہم آئی ایم ایف کی پروجیکشن سے بہت آگے نکل رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ 4% بھی کراس کرے گا آگے انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے فارسٹ ریزروز جو ہیں, جو ایک گارنٹی ہوتی ہے, وہ $21 بلین سے اوپر نکل گئے. صحیح. اس میں پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی $15.9 بلین, یہ ٹوٹل ہوتے تھے پچھلے سال $15.9 ارب. اب اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے ہیں $5 ارب, پرائیویٹ بینکوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا اسٹیگننٹ تھا یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر, مائنس میں جا رہا تھا. ابھی 8.3% کی گروتھ اکتوبر میں دکھائی اس نے. ٹھیک. انفلیشن 6.1% پہ کھڑی ہے, جو پچھلے سال 24-25% پہ تھی. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے عمران, وہ یہ ہوئی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو کریڈٹ نہیں مل رہا تھا بینکوں سے, قرضے نہیں مل رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان زیادہ لون لے رہی تھی, وہ اب اس وقت پہلے کوارٹر کا یا 4 مہینے کا فگر ہے 1.5 ٹریلین, 1500 ارب روپیہ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھا لیا بینکوں سے قرضہ. یعنی یہ وہ لون ہوتے ہیں جو پروڈکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں, مینوفیکچرنگ کے لیے. اس میں جو اس سے بھی امپورٹنٹ ہے 691 بلین پہلی بار ایس ایم ای سیکٹر نے لے لیا, گلی محلوں میں چلا گیا یہ پیسہ. تو وہ یہ لوگ ہوتے تھے جو سفارشیں کرواتے تھے کہ بینک ان کو 10-20 لاکھ 50 لاکھ کا کروڑ روپے کا قرضہ دے دے, تو 691 ارب وہ بھی لے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گروتھ کی گراس روٹ لیول پہ بنیاد جو ہے نا وہ مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک مسنگ لنک جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے, وہ سیاسی عدم استحکام ہے. یہ جتنی بھی کوشش کر لیں اس کے باوجود پاکستان یہ پرفارمنس دے رہا ہے. ٹھیک. اگر یہ پاکستان سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, تو قسم سے صرف پاکستان کو 1 سال دے دیں. ٹھیک. پاکستان کو صرف سکون کا 1 سال دے دیں, اور پھر یہ انڈیا سمیت جو بھی ہیں ہاں چلیں, وہ تو خیر وہ لینا پڑے گا. یہ آپ ویسے بڑا جذباتی ہو کے سامنے آئے,
لیکن وقت ختم ہو گیا ہے منور بھائی سفارتی صاحب. لائن بس. جی 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 دیکھیے کہ پاکستان نے سفارتی طور پر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے میگزین میں یہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان ایک غیر منظم اور پر اعتماد ملک کے طور پر ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ انڈیا لوزر ہوا ہے اس سال دنیا کی نظر میں, ہم ونر ہیں اور انڈیا کی جو فرسٹ پالیسی تھی وہ ختم ہو گئی سر. چلیں, بہت شکریہ آپ دوستوں کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.